اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے نورانی قاعدہ کی پہلی تختی مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم دوسری تختی یعنی سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ اس سبق میں ہم عربی حروف کی صحیح پہچان، درست مخارج اور صاف تلفظ کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ میری گزارش ہے کہ آپ جلدی نہ کریں بلکہ ہر حرف کو غور سے سنیں، میرے ساتھ دہرائیں اور بار بار مشق کریں۔ مسلسل مشق ہی قرآن کریم صحیح پڑھنے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہماری کلاس میں شامل ہوئے ہیں تو چینل اسلامک جرنی وتھ مجاہد رضا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سیکھ سکیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نورانی قاعدہ کی دوسری تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے الف سے لے کر یا تک یعنی حروف تہجی ہم نے سیکھا تھا، جس میں کہ ہر حروف الگ الگ ہیں، جس کو مفردات بھی کہا جاتا ہے، ہم نے سیکھا تھا۔ اس میں ہم نے سیکھا تھا الف سے لے کے یا تک کہ یہ جو حروف ہیں الگ الگ ہیں، اور پھر امتحان ہم نے سیکھا تھا کہ جو بچوں کو حروف کی پہچان کرانے کے لیے بے ترتیب دی گئی ہے اس چیز کو یہاں بتایا گیا۔ اور یہ ہم نے سیکھا کہ جب کوئی بھی حرف دوسرے حرفوں سے مل کر آئے گا تو وہ اس کی شکل کیسی ہوگی۔ جیسے با ہے، یہ با کی سنگل شکل ہے، اگر ہم سنگل لکھیں گے تو یہ با کی شکل یہ ہوگی، لیکن جب با کسی دوسرے حرف سے ملا کر لکھا جائے گا تو اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہر حروف کے ساتھ ہے، جیسے تا ہے، تا کی یہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیم جب دوسرے حرفوں سے ملے گا تو اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے، دال کی شکل یہ ہو سکتی ہے، عین کی شکل، فا کی شکل، یعنی ہم نے یہ شکلیں پہلے سبق میں ہم نے سیکھی تھی۔ تو اب ہم تختی نمبر 2 پر یہی چیز سیکھیں گے کہ جب یہ ملے ہوئے آئیں گے تو اس کی شکلیں کیسی ہوں گی۔ تختی نمبر 2 مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف، ملے ہوئے حروف کو ہی مرکبات کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں سرکل میں گول دائرے میں الف اور لام لکھا ہوا ہے، اور ان 2 لائنوں میں جو ہے ہم الف اور لام کو ہی پڑھنا سیکھیں گے۔ ان 2 لائنوں میں الف اور لام کی پہچان کرنا سیکھیں گے کہ کون سا حرف جو ہے الف ہے اور کون سا لام ہے۔ تو ہمارے ساتھ پڑھیں، الف لام لام الف۔ اب یہ دیکھیے کہ جب لام پہلے آتا ہے تو یہ دوسرے حرفوں سے جڑ جائے گا۔ جب لام پہلے آئے گا تو دوسرے حرفوں سے جڑ جائے گا، لیکن جب الف پہلے آتا ہے تو یہ دوسرے حرفوں سے نہیں جڑتا ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہے الف اور لام کی۔ لام الف، جیم الف، اور یہ بھی یاد رہے کہ الف بعد میں جب آتا ہے تو جڑتا ہے، بیچ میں یا پہلے نہیں جڑتا۔ لام الف، میم الف، یہ شکل میم کی ہوئی، یہ الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم۔ اب یہاں دیکھیے یہ لام کی شکل، یہاں دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ را ہے، لیکن یہ را نہیں ہے، یہ لام ہے، یہ لام ہے، جو کہ یہ لام جو ہے جیم ہا خا کے اوپر ہی ایسی شکل آتی ہے۔ لام جیم، لام الف، لام با، لام
الف با لام با. ایک بار اور پڑھتے ہیں. الف لام لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با. اب یہاں سے ہم کاف کی شکل کو پہچانیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گول دائرے میں سرکل میں ہے یہ بھی کاف ہے, یہ بھی کاف ہے اور یہ بھی کاف ہے. یہ تینوں شکلیں کاف کی ہیں. ٹھیک. اب یہ دیکھیے کہ ان تینوں شکلوں کو دوسرے حرفوں سے کیسے جوڑا جاتا ہے. کاف با یہ کاف ہے. کاف با کاف تا یہ جو کاف کی شکل ہے وہ یہ والی ہے. کاف تا کاف الف کاف الف. اب اس میں دیکھیے کاف یہ ایسے اور یہ شکل کاف کی ہے اور یہ سیدھی ڈنڈی یہ الف ہے. کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف ثا تا کاف ثا. اب اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ با تا سا نون اور یا ان 5 حرفوں کی شکل کو پہچانیں گے. آپ اس میں غور کریں کہ با تا سا یہ تینوں جب سنگل لکھے گئے ہیں تو ان تینوں کی شکل ایک ہے اور نون کی شکل اور ہے اور یا کی شکل اور ہے. یا نون کی شکل یہ دیکھیے اور یا کی شکل یہ با ہے یہ تا ہے سا اور نون یا کے نیچے 2 نقطے بھی ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا. مل کے پڑھیے. با الف تا الف ثا الف نون. یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے, الف یہاں سے تھوڑا مٹا ہوا ہے تو ہم نون اور الف پڑھیں گے اس شکل کو پہچانتے ہوئے. نون الف یا الف. آپ اس میں غور کریں کہ یہاں تو با تا سا نون اور یا نون کی شکل اور ہے اور یا کی شکل اور ہے. با تا سا کی شکل سیم ہے, نقطہ اوپر نیچے ہے. لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ با الف سے ملا, نون بھی الف سے ملا, یا بھی الف سے ملا, تو ان کی شکلیں دیکھیں کہ ایک جیسی ہو گئیں. با تا سا نون یا یہ تینوں 5 کی شکلیں ایک جیسی ہو گئیں. تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم اسے ایسے پہچانیں گے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ان دونوں میں ایک نقطے ہوتے ہیں, ایک نقطہ ہوتا ہے, لیکن با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک. ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ تا میں بھی 2 نقطہ ہے اور یا میں بھی 2 نقطہ ہے. فرق کیا ہے؟ تا کا نقطہ اوپر ہے اور یا کا نقطہ کہاں ہے؟ نیچے ہے.
تو جب بھی نیچے 2 نقطہ آئے گا اسے ہم یا پڑھیں گے، ٹھیک۔ اور سا میں 3 نقطے ہوتے ہیں، سا میں 3 نقطے، با الف، یعنی کہ با تا سا نون اور یا کی شکلیں، ان 5 حرفوں کی شکلیں جب دوسرے حرفوں سے یہ ملتے ہیں تو پھر ان کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہاں پہ مٹا ہوا ہے تو ہم الف پڑھ رہے ہیں، آپ کنفیوز مت ہونا کہ یہاں الف نہیں ہے، یہاں الف ہے، بس ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ نون الف، یا الف، با سین، با سین۔ اب اس میں با کی شکل دیکھیں آپ، بس یہ اتنا سا یہ شکل با کی ہے، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، یا سین، نون سین۔ حروف نقطے کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، جب نیچے 2 نقطہ آئے گا تو یا پڑھیں گے، 1 نقطہ اوپر ہوگا اور با کی شکل کا ہوگا، نون کی شکل کا ہوگا تو وہ نون ہوگا، اور وہی شکل نون با تا سا کی شکل میں اگر 2 نقطہ اوپر ہوا تو تا پڑھیں گے اور 3 نقطہ اوپر ہوا تو سا پڑھیں گے۔ سا سین، سا جیم، تا۔ اب یہ دیکھیے سب سے اوپر یہ حصہ جو زیادہ کالا نظر آ رہا ہے جس میں کوئی کٹ نہیں ہے، یہ تا ہے، تا حا، یہ نیچے والا حصہ حا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ نون اور خا، یہ پہلا نقطہ نون کا ہے اور یہ والا حصہ نون ہے، یہ والا حصہ نون ہے، اور یہ نیچے والا حصہ یہ خا ہے۔ خا میں 1 نقطہ ہوتا ہے جو کہ یہ اوپر ہمیں دکھ رہا ہے، یہ نقطہ یہ تو نون کا ہے اور دوسرا نقطہ خا کا ہے۔ نون، خا، یا، حا۔ اب اس میں یا کیسے پہچانیں گے؟ یہ دیکھیں 2 نقطہ نیچے آ رہا ہے، میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 نقطہ نیچے ہو تو یا پڑھا جاتا ہے، تو یہ حصہ یا ہے، اس کا نقطہ نیچے دیا گیا ہے یہاں پر۔ یا، حا، یا، حا، با جیم، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم، ثا میم۔ ثا کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کریں گے اور پھر ادا کریں گے، ثا میم، با یا۔ اب یہاں دیکھیے با کی شکل، یا کی شکل، بس تھوڑا سا یہاں پہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی لائن دی گئی ہے، یہ با ہے۔ اب یہی شکلیں جب آگے آئیں گی تو نقطوں کے اعتبار سے وہ حروف چینج ہوتا جائے گا۔ اب جیسے یہاں 1 نقطہ آ گیا تو یہ با ہو گیا، 2 نقطہ آئے گا اسی کے نیچے تو یہ یا ہو جائے گی، 1 نقطہ اوپر ہوا تو نون، 2 نقطہ تو تا، 3 نقطہ ہوگا تو سا پڑھیں گے۔ تو یہ حصہ تو با ہے، با، اور یہ جو نیچے یہ والا حصہ ہے یہ یا ہے، با یا، اور یہ والا حصہ یا، یہ دونوں یا ہو گئی اس میں، یہ بھی یا اور یہ بھی یا۔ نون، یہ اوپر والا نون یا، تا، یا، ثا، یا، جیم، تا، یا، تا، 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 یا،
یا نون با لام. اب یہاں دیکھیے ابھی میں نے سمجھایا تھا کہ ایک نقطہ اوپر ہوگا تو نون پڑھیں گے اور ایک نقطہ نیچے ہوگا تو با پڑھیں گے. تو نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام. اب اس میں بھی دیکھیے دو نقطہ اوپر ہے دو نقطہ نیچے ہے، لیکن دو نقطہ نیچے والا پہلے ہے اور اوپر والا بعد میں ہے. اس سائڈ ہے اور یہ اس سائڈ ہے. اس کے دیکھیے تو یہ یا پہلے پڑھا جائے گا اور تا بعد میں. یا تا لام سا لام نون با نون نون با نون با نون نون تا یا دو نقطہ اوپر دو نقطہ نیچے تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون. ہمارے ساتھ مل کر آپ پڑھیں، پڑھنے کی بھی کوشش کریں، مشق بھی کریں. خالی سننے سے حروف کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے ساتھ مل کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں. نون یا نون جیم حا خا. اب یہ دیکھیے جیم حا خا کو اس سرکل میں اس گول دائرے میں رکھا گیا ہے. تو جیم حا اور خا اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جیم کا نقطہ نیچے جب سنگل لکھا ہوگا تو یہ اس بیچ میں جیم ہوتا ہے. جب یہ دوسرے حرفوں سے ملتا ہے تو جیم کا نقطہ نیچے ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور حا میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ خالی ہوتا ہے. اور خا کا نقطہ اوپر ہوتا ہے. جیم کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، حا میں کوئی نقطہ نہیں، اور خا کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. چونکہ یہ شکلیں ایک جیسی ہیں تو نقطوں کو آپ یاد رکھیں تاکہ حروف کو پہچاننے میں آسانی ہو. ٹھیک. جیم حا خا خا حا سا. اب دیکھیے یہاں نقطہ نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ حا میں نقطہ نہیں ہوتا ہے اور یہاں بھی نقطہ نہیں، تو یہ حا اسے حا پڑھیں گے. حا سا خا با. خا کا نقطہ اوپر ہوتا ہے تو یہاں اوپر ہے نقطہ، اسے خا پڑھیں گے. خا با جیم. جیم کا نقطہ نیچے ہوتا ہے تو اسے جیم پڑھیں گے. جیم تا جیم تا تا. اب یہ دیکھیے اوپر والے حصے پر غور کریں، دو نقطہ ہے اور یہ حصہ جو اوپر ہے اس پر غور کریں. یہ تا ہے اور یہ جو پورا بلیک ہے یہ حا ہے. یہ کالا جو ہے پورا جو حصہ کالا ہے یہ حا ہے. اور یہ جو بندیوں سے بنایا گیا ہے کٹ کٹ کر کے تھوڑا بندی ڈال کے جو حروف کا نقشہ بنایا گیا ہے یہ تا ہے. یہ تا ہے اور یہ حا ہے. تا حا اور تا تا حا تا. اب یہی شکل یہاں بھی آ گئی، لیکن یہاں پر نقطہ نیچے ہے. دو نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ کمنٹ میں بتائیں. دو نقطہ یا کے نیچے ہوتا ہے. کس کے؟ یا کے نیچے. اور دو نقطہ اوپر کس میں ہوتا ہے؟ تا میں ہوتا ہے. یا جیم یا جیم با یا جیم با. صاد. یہ کیا ہے؟ اوپر والا حصہ یہ صاد ہے.
صاد حا با صاد حا با با خا تا، یہ نقطہ اوپر والے کا ہے اور یہ نقطہ اس خا کا ہے. با خا تا تا ہا ہا. اب دیکھیے کہ یہ شکل بھی تا کی ہے، یہ تا ہے. ایک شکل تو ہم نے پڑھا تا کی، یہ اس شکل میں بھی تا ہوتا ہے اور یہ شکل بھی تا کی ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ یہ ہا ہے اور یہ تا ہے. ان دونوں میں کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ نقطوں کا فرق ہے. ہا پر نقطہ نہیں ہے اور تا کے اوپر دو نقطے ہیں، تو تا کی یہ شکل بھی بنتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ شکل بھی تا کی بنتی ہے اور یہ شکل بھی تا کی بنتی ہے. تا ہا ہا. ہا کی بہت ساری شکلیں ہیں. ابھی آگے اس میں آپ نے یہی پہچاننا ہے کہ ہا کس طرح کا ہوتا ہے. تا ہا ہا با تا. اب یہ دیکھیے، یہ جو تا ہم نے پڑھا تھا یہ والا تا یہاں آ گیا، لیکن اس کی شکل چینج ہو گئی، بدل گئی. ہا کی شکل میں ہے، اوپر دو نقطہ آ گیا تو تا بن گیا. یہ با تا یا ہا. اب یہاں نقطہ نہیں ہے تو اسے ہا پڑھیں گے. یا ہا تا ہا. اب یہ دیکھیے، یہ جتنا حصہ کالا دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہا ہے. تا ہا یا ہا با. یہ جو بیچ میں بلیک کلر سے لکھا گیا ہے، پورے فل بلیک ہے، یہ ہا ہے. یا ہا با با ہا الف. اب یہاں سے دیکھیے ہا کی شکل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ کتنی ساری شکلیں ہو گئی ہا کی. تو ان شکلوں کو یاد رکھنا پڑے گا. با ہا الف با ہا میم. یہ دیکھیے یہاں پر با کی شکل با ہا. اب ہم جو ہے دال ذال اور را جب دوسرے حرفوں سے جڑتے ہیں تو اس کی کیسی شکل بنتی ہے وہ ہم جانیں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو گول دائرے میں دال ہے، ذال اور را ز سختی کے ساتھ زا، جا نہیں پڑھنا ہے. جیم جا، یہ جیم کی آواز ہے. زا پڑھنا ہے. دال ذال. ذال کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے ہم ذال ادا کریں گے. ذال را زا. اب آپ دیکھیں نیچے کہ جیم کے ساتھ دال کو جوڑا گیا ہے، تو دال کی شکل کیسی ہے؟ یہاں جب سنگل دال لکھا گیا ہے تو اس کی شکل کیسی ہے؟ اسی کو ہم نے پہچاننا ہے. یہ شکل بھی دال کی ہے اور یہ بھی دال ہی ہے. یہ تو آپ نے پہچان ہی لیا. اور دوسری شکل دال کی یہ ہوتی ہے. تو جیم یہ کیا ہے؟ جیم دال، جیم دال. خا ذال. زبان کو اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں سے ٹچ کر کے ہم پڑھیں گے. خا ذال ذال. جیم را جیم را. خا زا خا زا
یا را یا را تا زا تا زا. اب یہاں دیکھیے یہ بھی را ہے اور یہ بھی ہے را را، لیکن ان دونوں کی شکلوں میں فرق دیکھیے، یہ شکل اور ہے اور یہ شکل اور ہے، لیکن حرف ایک ہی ہے، یہ بھی را ہے اور یہ بھی را ہے. تب اسی طرح زا کو بھی پہچانیے کہ را اور زا کی شکل ایک ہی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ را پر نقطہ نہیں ہوتا اور زا پر نقطہ ہوتا ہے. ٹھیک، جیم را خا زا یا را تا زا. میم دال میم دال. کاف ذال کاف ذال. فا را فا را. میم زا میم زا. تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ دال ذال را اور زا کو کہ جب یہ دوسرے حرفوں سے جوڑے جائیں گے تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ دال کی شکل یہ ہو جائے گی، ذال کی یہ، چونکہ دال اور ذال ایک شکل کے حرف ہیں تو ذال پر تو نقطہ ہوتا ہے، دال پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے. تو دال اور یہ ذال. را اور زا بھی ایک ہی شکل والا حرف ہے تو را کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے اور ایسی بھی ہوتی ہے. تو یہ را اور یہ کیا ہے؟ زا. ٹھیک، اب اسی پہ اگر نقطہ آ جائے تو یہ بھی زا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پہچانیں گے سین شین صاد ضاد طا ظا. ان حرفوں کو ہم پہچانیں گے کہ یہ جب دوسرے حرفوں سے جڑیں گے تو اس کی شکل کیا بنے گی. آپ ان حرفوں میں یہ دھیان رکھیں کہ یہ جو سین کا شروع والا حصہ ہے جب یہ جوڑا جاتا ہے کسی دوسرے حرف سے اور وہ سین پہلے آتا ہو، جیسے یہاں سین پہلے آ رہا ہے، شین پہلے آ رہا ہے، صاد آ رہا ہے، تو یہ صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے. اور جب آخر میں ہوگا تو یہ پورا سین لکھا جائے گا. ٹھیک، سین شین یہ اس حصے پر دھیان رکھیں، اس حصے کو چھوڑ دیں. اصل سین یہاں ہے، یہ صاد یہ اصل صاد ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک، اس پر دھیان دینا ہے کیونکہ جڑنے کے بعد یہ حصہ کٹ جاتا ہے، جو اصل باقی رہتا ہے وہ یہ صاد ضاد طا ظا. طا اور ظا میں کوئی چیز نہیں کٹتی، یہ ایسے ہی ہمیشہ جڑ کر آئے چاہے بغیر جڑے آئے، طا اور ظا کی شکل چینج نہیں ہوتی. سین لام سین لام شین لام شین لام صاد با صاد با. صاد کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. صاد با. تو تا ایسے نہیں پڑھنا ہے، تا دوسرا حرف ہوتا ہے جو با اور تا ہوتا ہے. ٹھیک، یہ تو ہے. تو ظا ظا. ظا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے موٹی آواز میں پڑھنا. ظا ظا. صاد با طا با ضاد ضاد. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ زبان ڈاڑھ سے ملا کر جو چبانے والے دانت ہیں وہاں زبان کو ٹچ کرنا ہے اور پھر ضاد کی ادائیگی کرنی ہے. ضاد الف ضاد الف.
سین را، سین را، شین قاف، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، جڑ زبان تالو سے ملتا ہے، شین قاف، قاف موٹی آواز میں، ضاد یا، ضاد یا، ضا، ضا یا، ضا یا۔ اب عین، غین اور حمزہ کو پہچانیں گے۔ عین کے اس حصے پر آپ نے دھیان رکھنا ہے، اوپر والے سر پر، یہ غین، غین اور عین کے اوپر والے حصے پر دھیان رکھنا ہے۔ عین بیچ حلق سے عین ادا کیجئے، سمپل عین نہیں کہنا ہے، نہیں کہنا ہے، عین، عین، غین، غین ایسے، غین ایسے نہیں پڑھنا ہے، غین ایسے پڑھنا ہے، غین، حمزہ، حمزہ، حمزہ کی شکل چینج نہیں ہوتی، حمزہ ہمیشہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ کسی سے جوڑتا بھی نہیں ہے، حمزہ کسی سے جوڑ کر بھی نہیں لکھا جاتا، یہ ایسے ہی رہتا ہے۔ جیسے آپ یہاں اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ جو ہے الف کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، واو کے اوپر بس لکھ دیا گیا ہے، یا کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ کسی سے جڑتا نہیں ہے۔ عین زا، یہ کیا ہے؟ عین زا، میں نے ابھی کہا تھا نا اس عین کے سر پر دھیان رکھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے عین کا صرف سر آیا ہے، باقی نیچے والا جو دھڑ ہے وہ مطلب کٹ گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب ملایا جائے گا تو صرف اوپر والا سر ہی دوسرے حرف سے جوڑا جائے گا۔ غین را، غین را، صاد، صاد، عین۔ اب یہاں دیکھیے عین کی شکل بدل گئی، یہ بھی عین ہے، یہ بھی عین ہے اور یہ بھی عین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی آپ نے اس پر ہی دھیان رکھنا ہے، یہ نیچے والے حصے پر دھیان نہیں رکھنا ہے۔ صاد، عین، ضاد، غین، ضاد، غین، با، با، عین، دال، با، عین، دال، تا، غین، دال۔ یہاں دیکھیے یہاں پر عین آ گیا، نیچے والا حصہ یہاں پر کٹ گیا، یہ عین ہے، یہ اوپر والا حصہ عین، با، عین، دال، تا، غین، دال۔ حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو۔ ابھی میں نے کہا تھا حمزہ کسی حرفوں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، جب جڑا نہ ہو اور اس شکل کا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حمزہ ہے، اور اگر جڑا ہوگا تو پھر وہ عین ہوگا۔ جیسے یہ یہاں جڑا ہوا ہے تو یہ عین ہے، غین ہے، اور اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر حمزہ ہے۔ حمزہ عین، حمزہ یا۔ اب ہم سیکھیں گے فا، قاف، واو، میم۔ فا اور قاف اور واو میم میں ایک جیسی یکسانیت کیا چیز ہے؟ اس کا سر دیکھیں، یہ دیکھیں، جو پہچاننے کی چیز ہے اس پر غور کریں۔ اس کا سر دیکھیں، ایک جیسا ہے، یہ دیکھیے، اور واو کا بھی ایسا ہی ہے، لیکن میم تھوڑا سا الٹا دکھ رہا ہے، یعنی فا، قاف، واو سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں ہم کیا پہچانیں گے؟ نقطوں سے پہچانیں گے۔ فا پر ایک نقطہ ہے، فا پر ایک نقطہ، قاف پر دو نقطے، واو پر کوئی نقطہ نہیں،
خالی ہے، اور یہ میم ہے۔ فا، قاف، واو، میم، پہچان لیا آپ نے؟ فا، قاف، واو، میم۔ اب یہاں پر غور کیجیے، قاف، قاف اور واو، ان دونوں کو دیکھیے ایک جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں پر قاف کے اوپر دو نقطے ہیں، قاف، واو، فا، واو، فا کے اوپر ایک نقطہ، قاف کے اوپر دو نقطہ، جو ایک جیسے حروف ہیں اس پر نقطوں کا دھیان رکھنا ہے۔ فا، واو، فا، قاف، لام۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی فا اور قاف کی شکل ہے، اور یہ بھی ہے فا اور قاف کی شکل۔ جب دو حرفوں کے بیچ میں فا اور قاف آئے گا تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی، بالکل گول۔ فا، قاف، لام، قاف، فا، لام، قاف، فا، لام، یا فا، یا فا، ح، میم، ح، میم، کاف، میم، کاف، میم، لام۔ یہ کیا ہے؟ لام۔ اگر الف ہوتا تو یہ جڑ کر نہیں آتا، کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے، لام پہلے آ رہا ہے، اور اگر الف آیا ہوتا پہلے تو یہ جڑتا نہیں، یہ جڑا ہوا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ لام ہے۔ لام، میم، لام، میم، تا، میم، تا، میم، تا، میم، تا، تا، میم، تا۔ یہاں تک تھا سبق۔ اب یہاں سے امتحان ہے۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچوں کو خود پہچاننا ہوتا ہے، اسے بچوں کو خود پڑھنا پڑتا ہے، اس سے مطلب پڑھوا کے چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا آپ نے ان حرفوں کو پہچانا یا نہیں پہچانا۔ تو ہم خود آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، چونکہ لائیو چل رہا ہے تو آپ ہمیں پڑھ کے سنا نہیں سکتے، اس لیے ہم خود آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، پکا ہو جائے۔ الف، یا، کاف، الف، یا، الف، کاف، یا کے بعد یہ ڈنڈی جو ہے یہ الف ہے، الف، یا، الف، کاف، نون، سین، یہ چھوٹی سین ہے، اس کو شین ایسے نہیں پڑھنا ہے، شین جو ہوتی ہے وہ بڑی شین ہوتی ہے جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سین، تا، عین، عین، یا، 2 نقطہ نیچے آ رہا یہ یا ہے، یا، نون، واو، میم، الف، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، لام، عین، لام، ہا، لام، عین، لام، ہا، یا، زا، یا، زا، کاف، یہ والا حصہ کاف، کاف، اور نیچے والا حصہ یا، یا، الف،
واو یا ذال الف واو یا ذال کاف را کاف را فا تا نون. آپ یہاں پر غور کریں کہ یہاں ہر حروف کے بعد ایک کٹ ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہے. جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے, ویسے آگے کٹ آئے گا نہیں. یہاں پہ حروف کو بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ والا حصہ یہ حرف ہے, یہ والا یہ ہے, یہ والا یہ حرف ہے, اس لیے یہاں کٹ دیا گیا ہے. تو یہ فا اور فا کے بیچ کے بعد جو تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا گیا ہے یہ تا ہے, تا, اور پھر ایک اور ڈیش ٹائپ کا دیا گیا ہے یہاں پہ بیچ میں, یہ نون ہے. یہاں نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے, یہ نون ہے. فا تا نون فا عین ہا. پھر سے اس کو دیکھیے, فا تا نون فا عین ہا. الف لام الف لام ذال الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم. فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم. الف لام لام, اور لام کے اوپر یہ تشدید ہے, ہا الف لام لام ہا. قاف با لام تا ہا میم میم. سین تا قاف یا میم. با, یہ اوپر جو چھوٹا سا حصہ ہے یہ با ہے, اس کا نقطہ یہاں ہے. با ہا, یہ حصہ ہا ہے. با ہا جیم. بہت سے لوگ یہاں مسٹیک کر دیتے ہیں, یہ نقطہ جیم کا سمجھ لیتے ہیں. یہ جیم کا نقطہ نہیں, یہ با کا نقطہ ہے. اور اس کے بعد چونکہ یہ نقطہ با کا ہے تو اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے, تو یہ ہا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہا. اور پھر یہ جیم, جس کے نیچے نقطہ ہے اسے جیم پڑھیں گے. جیم. الف با ہا جیم الف را تا. یہ کیا ہے؟ تا. ابھی میں نے سمجھایا تھا کہ ہا کی شکل کے اوپر اگر دو نقطے ہوں گے تو اسے تا پڑھا جائے گا, تو یہ تا ہے. تا. میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم الف حمزہ کاف واو
لام، کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون، میم الف حمزہ کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ اگلے سبق میں تختی نمبر 3 آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا۔ آج کا ہمارا دوسرا نورانی قاعدے کا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے نورانی قاعدہ کی دوسری تختی پڑھی اور اس کی مشق بھی کی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے سبق کو گھر پر بھی ضرور دہرائیں، کیونکہ قرآن کریم سیکھنے میں باقاعدگی اور تکرار بہت ضروری ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کی اگلی تختی پڑھیں گے، اس لیے آج کے سبق کو اچھی طرح دہرائیے تاکہ اگلے سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جو بچے اور بھائی بہن آج ہمارے ساتھ اس لائیو میں شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ بعد میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ اس نورانی قاعدہ کے سلسلے کو شروع سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔